جو بھی آپ کے نئے شریع حاجات ہیں، بعض ایسے حاجات جو آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، خدا کو معلوم ہے، اور بردگار یہ سارے حاجات اپنے درگاہ میں خدا قبول منظور فرمائیں، اور ان حاجات کے لیے 5 دفعہ آئے شریف کی ہم پہلے تلاوت کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور ساتھ ساتھ ایک گزارش بھی ہے آپ کی خدمت میں، انتظامیہ کی طرف سے بھی پرزور طریقے سے کہا گیا ہے، اور واقعی بھی یہ مستحق ہمارے علی آباد ڈور خان منظا 13 گھرانے ہیں، وہاں امام بارگاہ مسجد بنا رہے ہیں، اور کم تعداد کی وجہ سے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ اس فرش اعلیٰ سے کوئی ایسا امام بارگاہ بنے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب کسی بستی سے گزر رہے تھے تو وہاں کہا کہ یہ بستی کون سی بستی ہے؟ کہا یہ دشمن اہل بیت کی بستی ہے، یہاں مولا حسین کے خلاف اہل بیت کے خلاف جو لوگ ہیں ان کی بستی ہے، کہا سواری کو روک دو۔ وہاں انہوں نے کہا کہ پروردگارا ان کو یہاں آباد رکھ، اور یہ یہاں سے کبھی نہ جائیں، یہاں اسی جگہ ان کو آباد رکھ، دعا کر کے پھر آگے چلے۔ پھر ایک بستی میں آئے تو کہا یہ کون سی بستی ہے؟ آگے بستی مولا کے ماننے والوں کی بستی ہے، حسین حسین کہنے والوں کی بستی ہے، یا علی کا نعرہ لگانے والوں کی بستی ہے، اہل بیت کے پیروکاروں کی بستی ہے۔ کہا سواری روک دو، اور کہا سواری روکی، اور نیچے آ کر جوڑ کر نماز پڑھ کر پھر ہاتھ امامت کے ہاتھ اٹھے، اور کہا پروردگارا ان کو اس طرح منتشر کر جیسے تسبیح کے دانے دھاگے سے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صحابی سے رہا نہیں گیا، مولا ان کے لیے جو اہل بیت کے دشمن تھے ان کے لیے دعا، اپنوں کے لیے دعا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا ماجرا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ جو دشمن اہل بیت ہیں، دیکھیں دشمن میں صرف یہ نہیں ہے کہ غیر شیعہ دشمن ہیں، محب اہل بیت اہل سنت کے بھی ہیں، ہم اجمالیے ہیں، حتی غیر مسلم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ کہا جو دشمن اہل بیت ہیں ان کے لیے آپ نے دعا کی کہ یہاں آباد رہیں، اور ان کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو شاہ کے اہل بیت کے لیے۔ کہا کہ میں نے آپ ہماری مسئلت آپ سمجھ لی نہیں ہے، وہ دشمن اہل بیت ہیں، اس لیے میں نے دعا کی کہ یہ یہیں پر بند ہو جائے اسی گھڑے کے اندر، کیونکہ یہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں یہ نجاست پھیلائیں گے۔ میں نے ان کے لیے دعا اس لیے کی کہ یہ منتشر ہو جائیں، تاکہ یہ جہاں جہاں جائیں وہاں حسین حسین کا تذکرہ ہو، وہاں علی علی کا تذکرہ جو ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کی یہ ہمارے محسن ہیں، اور جن کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں اہل بیت کی وجہ سے۔ لہٰذا ایک ایسے علاقے میں جہاں امام بارگاہ نہیں ہے، آپ کے توسط سے اگر کوئی امام بارگاہ بن جائے تو پھر سمجھ لو کہ آج باب الحوائج اسی میں آپ اس امتحان میں پاس ہوئے۔ میں دعا بھی کروں گا جو بھی ایک ذرہ بھی اٹھائے دے دے گا، کہا کہ باب الحوائج عباس اسی کے صدقے دنیا میں بھی اس کو مالا مال کرے اور آخرت میں بھی اس کو مالا مال کرے۔ میں آپ کے مرحومین کے لیے اور خصوصاً جتنے بھی یہاں مومنین مومنات ہیں اور دنیا آباد ہونے سے ابھی تک اور جہاں کہیں سے بھی لوگ آئے ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ آپ لوگ کھڑے ہو کر نوجوان
اسی علی آباد ڈور خان کے اس مبارکے کے لیے چندہ یہاں سے جمع کریں اور میں آپ کے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہوں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن جو لوگ کام جرم سوچنے ہمیشہ خصوصاً ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ لوگ خدمت خالق کر رہے ہیں اور اداروں کے لیے ائمہ جہاں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے امام باروں کے لیے مسجدوں کے لیے جو کوشاں ہیں جو لوگوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے آپ فرش اللہ سے جو دے رہے ہیں پروردگار ان کی جو بھی نیک شریح حاجات تمہیں قبول منظور فرما. پروردگار اگر مریض ہیں تو شفا کامل واجر عطا فرما. اگر کوئی بے روزگار ہے تو ان جوانوں کو روزگار عطا فرما. اگر روزی دی ہے تو رزق میں برکت عطا فرما. اگر بے اولاد ہیں تو اولاد نرینہ عطا فرما. اگر اولاد ہیں تو نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تمام حوائج شریعہ کے لیے اور جس قدر عشق اہل سے باواز بلند صلوات اور خصوصاً ہمارے یہاں مہمان دور دور سے ہمارے فوجی جوان ہیں اور باہر ہمارے پولیس محکمہ کے جوان کھڑے ہیں اور آزاداروں کی حفاظت کے لیے پروردگار ان کی حاجات درگاہ میں قبول منظور فرمائے اور آپ تمام مومن کے حوالے شریعت کے لیے بار دیگر بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خلق الإنسان وشرفه على سائر الحيوان وفضل على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان والصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى أمجد المحمود الأحمد أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على ابن
وخليفته وصاحب لوائه علي بن أبي طالب غالبين على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عاشقان ولایت دوستان اہل بیت علیہ السلام، عشر محرم آہستہ آہستہ عاشورہ کی طرف، اور ہم لوگ تو اور یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ابھی شروع ہوا تھا، ابھی ختم ہوا، لیکن ان سے پوچھو جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ہیں، اور ایک طرف زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بھائی کے قاتل 2000 آتے ہیں، تو ادھر ایک حبیب آتا ہے، ادھر سے 3000 لوگ آتے ہیں، ادھر سے ایک بچپن کا دوست آتا ہے۔ اس لیے تو شہزادی نے عورت کو سلام بھیجا تھا، یہ شہزادی کی غربت ہے کہ عورت کو میرا سلام کہنا کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اذا محسوا بالبلاء قل ایامون، جب بلا آتا ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر دیندار لوگ کم ہوتے ہیں۔ لہذا خصوصاً آج کے بعد تو پھر نہر فرات پر بھی پہلے لگے ہوئے ہیں، جن کے لیے کائنات بنی ہے۔ ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری، سب کچھ آسمان نیلگون، سب فلک پہاڑ، یہ سب وادیاں، سب کچھ زمین و آسمان جن کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے لیے پانی بند ہو رہا ہے، اور پانی تو حضرت زہرا کے نہر میں ملا ہے، وہ بند ہے آج کے بعد۔ اور لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہوگی، آپ آزادانوں سے گزارش ہوگی کہ کم دن رہ گئے ہیں، جس قدر اس فرش ادا سے لینا چاہتے ہو، دنیا آخرت لے لو، اور خصوصاً آج کل باب الحوائج علی اصغر کا دن تھا، آج باب الحوائج عباس کا دن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ باب الحوائج کیوں ہے، اس کے نام سے سب کچھ کیوں ملتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خود عباس کی 2 درینہ حسرتیں تھیں، وہ پوری نہیں ہوئی ہیں۔ ایک تو مولا حسین کے عقاب میں لڑنا چاہتے تھے، اجازت نہیں ملی، سکینہ کو پانی دینا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں دے سکتے، تو خدا نے قیامت تک اس کو باب الحوائج بنایا۔ لہٰذا مومن کرام، میں ابھی مسائل تو نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ کو آمدہ کرتا ہوں، کیونکہ چشم گریان، چشمِ فیض خدا، جو روتی ہوئی آنکھ چشمِ فیض خدا ہے، وہ آنکھوں کا خیال، وہ آنسوؤں کا خیال رکھنا کہ یہ آنسو جب آسمان روتا ہے تو زمین میں بہار آتی ہے، اور
جب مومن روتا ہے محب اہل بیت اور عاشقان اہل بیت روتے ہیں تو وہ قطرہ زمین پہ گرتا نہیں ہے، وہ زہرا کے رومال میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب جہنم کی طرف کھینچیں گے تو ایک آواز آئے گی صبر کرو، ایک قیمتی چیز ہے وہ لیتے جاؤ، زہرا کے رومال میں یہ گرے ہوں گے، آدم سے لے کر خاتم تک سب قیمت کرتے جائیں گے، خدا کہے گا کم ہے، پھر رسول سے کہیں گے آپ خود تاجدار انبیاء ہیں، ان آنسوں کی قیمت آپ کریں، تو فرمائیں گے کہ میں کیا کروں، میرا لال حسین بیٹھا ہوا ہے، یہ خود ان کا کرے۔ ایک مرتبہ گنہگار کو سر سے پاؤں تک دے کر فرمائیں گے وَقَانَ معنا فی درجتنا، ان کو ہمارے ساتھ ہم درجہ کر کے جنت میں داخل کرو، کیونکہ ہم پر یہ ہمارے عزادار ہے۔ لہذا دست بستر ان آنسوں کی قیمت سمجھ لو، اور آج جو کچھ ماننا ہے مان لو۔ میں عرض بھی کروں گا آج کہ عباس باب الحوائج کون ہیں اور آپ کی خدمت میں، لیکن میرا موضوع آپ کو پتہ ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ ہم انکار سے اقرار تک اور اقرار سے انکار تک پہنچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ انکار سے شروع ہوتا ہے، لا سے شروع ہوتا ہے، علی ولی اللہ پر ختم ہوتا ہے، اقرار ہے اور اقرار انکار ہے لا۔ یہ یاد رکھو، یہ قانون ہے، جب تک لا نہیں کہو گے پھر اقرار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ فقط اقرار میں لگے ہوئے ہیں، لا کہنا نہیں جانتے۔ دیکھو نا، شبیر کے ایک انکار سے دین بچ گیا ہے، شبیر کے صرف ایک انکار سے دین بچ گیا ہے۔ انکار بہت ضروری ہے، اقرار سے پہلے، اقرار سے مقدم انکار ہے۔ اس لیے ہم لا الہ الا اللہ اطیع اللہ کے مقابلے میں کہتے ہیں، اور وہ اطیع الرسول کے مقابلے میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے مقابلے میں علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ توحید مکمل ہو گئی۔ اگر آج اس لیے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا ہے، کیا مطلب؟ یوم کا معنی دن ہے۔ جب یوم کے ساتھ الف لام، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جب الف لام آتا ہے تو نکرہ سے معرفہ بنتا ہے، تو جب الیوم ایک خاص دن، وہ کون سا دن؟ یوم غدیر ہے۔ یوم غدیر، الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل ہوا، یعنی جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے اس دن دین بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ جس دن وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دو اسلام آپ کے سامنے ہیں۔ ایک اسلام وہ ہے جس میں ولایت نہیں ہے، ایک اسلام وہ ہے جس میں ولایت ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اس اسلام سے راضی ہوں جس اسلام میں علی ہے، جس اسلام میں اہل بیت ہے، جس اسلام میں حسن مصطفیٰ ہے، جس اسلام میں شہید کربلا ہے، جس اسلام میں ائمہ خدا ہے، اس اسلام سے خدا راضی ہے۔ رضیت لکم اس لیے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ آدمی کام کا نہیں رہتا، آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے۔ آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے۔ لن ترانی میں، طور سرزی میں، پردے میں بے حجابی ہے۔ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بو ترابی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگارا، ہم کسی سے جھگڑا، کسی سے کوئی تناؤ نہیں ہے، سب ہمارے ہیں، ہمارے مطلب نے ہمیں حکم دیا ہے، غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، ہم انسانیت کے اس باب میں ان کا قدر کرنا، ان کی سلامتی کے لیے ہمارے اوپر ہمارے مطلب نے حکم دیا ہے۔ ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے سر سے فٹ بال کھیل کر جنت جائیں، نہیں، ہم تو سروں کو بچا کر جنت جاتے ہیں۔
ہم تو دنیا کو زندگی دے کر، زندگی کیا ہے؟ عناصر کا وجود ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ دیکھیں یہ اعضاء جب ترتیباً اکٹھے ہو جاتے ہیں تو زندگی بنتی ہے۔ اب یہ اعضاء بکھر جاتے ہیں، ان کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں موت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا وجود ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ آپ لوگ زندگی چاہتے ہیں تو متحد رہو، اتحاد کرو، قدرتوں کو چھوڑ دو۔ دیکھو ہمارا دشمن ہمارے مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، ہم کلمہ گو ایک ہیں۔ ہمارا دشمن اس وقت قابض ہے بیت المقدس پر، ہمارا دشمن قابض ہے، قابض ہونا چاہتا ہے اسلام پر۔ ہمارا دشمن قرآن کی توہین کرتا ہے، ہمارا دشمن رسول کے خاکے بناتا ہے، ہمارا دشمن ہمیں سازش کرتا ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں، ہم سے بڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی طاقت، اگر اس لیے امام خمینی نے کہا تھا اگر ہمیں مسلمان ہو یک صدر آپ رو بر اسرائیل بیزان، اسرائیل از بین خواہد رفت۔ اگر یہ مسلمان مل کر ایک بالٹی اسرائیل پر پھینک دے، اسرائیل پھینک کر تباہ ہو جائے گا۔ کیا ہے ان کی حیثیت؟ جب خدا کی طاقت کا فرما ہوتی ہے تو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جب خدا کی طاقت پرندوں، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کار فرما ہوتی ہے تو زمانے کا تعبد برباد ہو جاتا ہے۔ تو آج اگر یہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، سن مسلمان حکمرانوں سے 10 بٹا گزارش ہے، یہ خبریں پہنچ جاتی ہیں ہمیں حکمرانوں سے، تمام مسلم امت کے حکمرانوں سے 10 عدد جوڑ کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے تم سارے مسلمان، شیعہ ہو یا سنی ہو، 73 فرقے کے جتنے بھی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اسماعیلی ہو، چاہے وہ تفویضی ہو، چاہے وہ اخباری ہو، چاہے وہ واقفیہ ہو، چاہے وہ اثنا عشریہ ہو، جتنے بھی فرقے ہیں، میں آپ سے 10 گزارش کرنا چاہتا ہوں، قرآن پر تو یقین ہے نا؟ قرآن پر یقین ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والوں، یہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو۔ دیکھو دار قرآن، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کبھی بھی یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو۔ اگر کوئی دوستی کرے گا فإنہ منہم ومن یتولہم، کوئی اگر ان سے دوستی کرے گا تو وہ فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ دوستی کے لائق نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ دوستی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ کوئی دعویٰ بھی کرتے ہیں تو کوئی آپ کا تیل اٹھانے کے لیے، آپ کے سے مفادات لینے کے لیے، باقی آپ سے کم از کم یہ آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ کبھی دوستی، جب ان کے مفاد ختم ہوتے ہیں، تم تو یہود و نصارہ کے سامنے ایک سگریٹ کے مانند ہو، جب تک ہونٹوں پہ سگریٹ نمبر تک نہ آئے آپ کے ہونٹوں پر سجتی رہے گی، جب نمبر پہ آئے اسی کو مسل کر پاؤں کے نیچے وہ مسل دیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا عراق کو، آپ نے نہیں دیکھا فلسطین کو، آپ نے نہیں دیکھا دنیا کے ہر کونے میں، جہاں کہیں یہ لوگ گئے ہیں سوائے بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ حکمرانوں سے میں کہوں گا کہ آپ ہم حکمران یہ سوچتے ہیں کہ ہم امریکہ سے استعمار سے اگر دوستی نہ کریں تو ہماری معاشرت خراب ہوگی، ترقی ہم نہیں کریں گے، اور خدا ان سے کہتا ہے ان القوت للہ جمیعا، ارے قوت تو خدا کے پاس ہے، ان العزت للہ جمیعا، عزت تو خدا کے پاس ہے، سب کچھ خدا کے پاس ہے۔ اگر منصوبے چاہتے ہو والمکر للہ جمیعا، سارے منصوبے خدا کے پاس ہے، ومکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اب تم دشمنوں تم منصوبے بناؤ مسلمانوں کے خلاف، اللہ بھی منصوبے بناتا ہے، اور اللہ کے منصوبوں کے مقابلے میں تمہارے منصوبے کچھ بھی نہیں۔ لہذا دوستو آپ سے 10 گزارش ہے، مت پڑھو معاملات میں، ذہن وسیع رکھو۔ اس لیے تو
آیت اللہ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اہل سنت کو بھائی مت کہو، کہو کہ اہل سنت ہماری جان ہے۔ دیکھیں آپ فلسطین کے لیے اٹھتے ہیں، تو کون ہے فلسطین میں؟ کوئی نہیں ہے۔ یوم القدس مناتے ہیں، کس کے لیے؟ لیکن ایک بات میں عرض کرتا رہوں گا، یہ ہمیں ڈیوائڈ کریں گے، کہیں گے فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے، ہم کسی کے نہیں۔ سب سے پہلے ہم ملک خداداد پاکستان کے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان بھی محمد علی جناح نے بنایا ہے، تصور علامہ اقبال تو رابی نے دیا ہے۔ اور 14 اگست کو 13 نہیں اور 15 نہیں 14 اگست کو پاکستان بنا ہے، 12:05 بھی بنا ہے، 12 اور 5 اور 14 نے پاکستان کو بنایا ہے۔ پاکستان ہم نے بنایا ہے اور پاکستان کو ہم نے ہی بچانا ہے، اور خصوصاً گلگت بلتستان۔ میں حکمرانوں سے کہوں گا، خبردار گلگت بلتستان کی طرف کوئی میری آنکھ سے مت دیکھو۔ ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ملک دوستی کس سے کہتے ہیں، ملک کی غداری کس سے کہتے ہیں۔ ہم کوئی بائی چانس پاکستانی نہیں، ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں، کیونکہ وہ بائی چانس ہو گئے، بائی چانس ہے۔ لکیر کھینچا جن لوگوں نے، جن جوان مردوں نے لکیر کھینچا، جو اندر آئے پاکستانی، جو باہر گئے غیر پاکستانی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہم نے خود اپنے خون سے لکیر کھینچ کر اس علاقے کو آزاد کر کے ہم نے الحاق کیا ہے۔ اگر کوئی گلگت کے بلتستان کی طرف میری آنکھ سے اگر ان کو غدار ہے کہتا ہے، میں سمجھوں گا وہ سب سے بڑا غدار ہوگا۔ لہٰذا زمینوں میں پتہ نہیں کس طرف گیا ہوں، لیکن آپ سے 10 مسئلہ میری گزارش ہے، اس عقل سلیم سے اور قلب سلیم رکھو تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ میرا موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ ہے کہ 3 اطاعتیں ہیں۔ سنتیں کتنی بتائی میں نے؟ ہاں دیکھو سبب یاد ہے، درست پتا ہے، آگے بڑھنے کو بھی انسان چاہتا ہے کہ آگے بڑھے۔ کتنی اطاعتیں ہیں؟ کتنی سنتیں ہیں؟ پہلی سنت کس کی ہے؟ خدا کی۔ خدا کی سنت کیا ہے؟ عیب چھپانا، ستر العیوبی ہے۔ وہ سنت من نبی ہے۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ فرمدارات الناس، خدمت خلق۔ وہ سنت من ولی ہے۔ تیسری سنت ولی کی ہے، کیا ہے؟ الصبر فی البأساء والضراء، مصیبتوں میں صبر کرنا۔ اس طرح صبر کرنا کہ 18 یوسف اعمال ہوں اور ہاتھ پر سجدہ بندے ہوں، دربار میں یزید زینب قرآن یعنی وہ تانا دے رہا ہو، اور سر اٹھا کر علی کی بیٹی کہے ما رأیت الا جمیلا۔ کربلا سے لے کر شام تک، شام سے مدینے تک ہم نے خدا کی جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہم نے عباس کے کٹے ہوئے بازوں میں بھی خدا کا جمال دیکھا ہے، ہم نے اکبر کے سینے پر لگی ہوئی برچھی میں بھی جمال خدا دیکھا ہے، ہم نے قاسم کے ٹکڑوں میں بھی جمال خدا دیکھا ہے۔ کبھی ایسے سر اٹھا کر دیکھیں، دربار یزید میں بھی مجلس برپا ہے، دربار یزید ہے، مجلس حسین کی ہے۔ یقین کریں عجیب بات ہے، ان کے بچے بھی نہیں دیتے، دوڑ کر یزیدی کہہ رہے تھے کہ یزید عبد اللہ کیا ہوا کہ شام تک ہم نے دیکھا ان کے بچوں تک ہم سے ڈرے نہیں، اور روتے نہیں تھے، کچھ نہیں تھے۔ خصوصاً العطش کی صدائیں آپ نے سنے ہوں گے نا، لیکن عباس کی شہادت کے بعد ایک معصوم نے بھی کبھی پانی نہیں مانگا، کیونکہ ان کی آس، ان کو پتا ہے کیا پانی ملنے والا اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو عباس نے سب کچھ دیا، سب کچھ لٹا، کس کے لیے؟ میں کہتا ہوں یہ 3 سنتیں آج میں کل عرض کر رہا تھا، ہمیں چشم بینا ہم اندھے نہیں، ہم کیا ہے؟ چشم بینا رکھتے ہیں۔ علی کا ماننے والا اندھا بولو نہیں ہوتا، اہل بیت کا پیروکار کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ ہاں تھوڑی سی اندھا پن بھی آ جائے نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر بھی ہم عقل کے اندھے نہیں،
بعض دفعہ اگر نظر نہ بھی آئے کہتے ہیں کہ ایک کی شادی ہوئی، اندھے کی شادی ہوئی، اس کی بیوی بالکل چھوٹی سی، قد بھی چھوٹا، سب کچھ چھوٹا رہا۔ جب آیا تو دیکھیں رات کو شہزادہ صاحب اپنے شوہر کو وہ پوچھ دینے لگے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، میری آنکھیں، میری کمر، میری زلفیں، سب کچھ اتنی زیادہ بولتی رہی تو اس اندھے نے وہ اندر سنتا رہا۔ یہ عارف بتا رہے تھے آیت اللہ کہ سنتے رہنے کے بعد کہا کہ بیوی بس کرو، زیادہ بوجھ مت کرو، جو آپ بتا رہی ہیں وہ سارے صفات اگر آپ کے پاس ہوتے تو کبھی یہ آنکھ والا ہمیں چھوڑتا کہاں، لیکن یہ چیزیں سب نہیں ہیں، اس لیے کسی اندھے کی آپ بیوی بن رہی ہے۔ تو کہ وہ عارف کہتا تھا اگر یہ دنیا بھی آپ کے سامنے آراستہ دلہن کی طرح آئے اور نخرے دکھائے تو اس دنیا سے کہو اے دنیا میں اندھا صحیح لیکن اتنی بوجھ مت ہو، اگر تو اتنی خوبصورت ہوتی تو میرا علی تجھے 3 بار طلاق نہ دیتا۔ میرا علی اکبر، میرا قاسم نے کہتا کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ علی اصغر بے حوالے سے اپنے آپ کو طلب کر مت نہ گراتا، دنیا تو کچھ نہیں، تو جتنے بھی نخرے کر ہم سمجھتے ہیں، لہٰذا ایک بات عرض کر کے میں آپ کے کرنا، مومن کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس کی تفسیر کوئی کر سکتا ہے؟ جو دنیا میں، قرآن کی آیت ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ پروردگارہ تو عادل ہے، یہ اندھا تو اپنی خود نہیں ہوا، تو نے اندھا پیدا کیا، ان پر امتحان میں مبتلا کیا، اب یہ قیامت میں بھی اندھا کیوں آئے گا؟ اس کی مثال ایک طریقے سے دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں آئے۔ اس کی تفسیر ہو نہیں سکتی، اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی تعویل ہوگی۔ اس کی کیا ہوگی؟ کیونکہ بہت سے آیات کی تفسیر ہوتی ہے، بعض آیات ایسی ہیں جن کی تعویل ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، شاہ فیصل کا زمانہ ہے، آیت اللہ حکیم نے زندگی میں ایک حج کی ہے، کل زندگی میں آیت اللہ حکیم ایک حج اس نے انجام دیا۔ وہ حج پہ جانا چاہ رہے تھے، شاہ اعلان نے کہا، جوجے پہلوی نے کہا کہ میں خود خصوصی طیارہ دیتا ہوں آپ ادھر جائیں، کیونکہ آیت اللہ حکیم وہ بڑی ہستی تھی۔ کہا نہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ حج ہم اپنے خرچے سے کرتے ہیں، ہم تو طواف کرتے وقت اگر کوئی دھکا دے کر ہمیں چلائے وہ ہمارا طواف بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے پاؤں سے اپنے قدموں کو اٹھا کر اپنی طاقت سے طواف کرتے ہیں۔ پھر شاہ فیصل نے کہا کہ آپ قبول کریں، میں آپ کے لیے طیارہ دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں کاظمین جاؤں گا، پہلے امام کی زیارت کروں گا، پھر وہاں سے کربلا، پھر جا کر میں حج میں انجام ہوگا۔ پھر حج مکہ آیا، پھر شاہ فیصل آ کر انہوں نے دعوت دی، کہا میں دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اگر دعوت قبول، علماء آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں مفتی اعظم بن باز اس کا نام تھا، سعودی عرب میں شاہ فیصل کے زمانے میں بن باز مفتی اعظم ہوا کرتے تھے، اور وہ اندھے تھے، اور اس میں وہ بھی وہاں تھے، اور بڑے بڑے علماء۔ تو آیت اللہ حکیم سے کہا علماء آئے ہوئے دربار میں، کہا اگر علماء ہے تو میں ضرور آؤں گا، ٹائم آپ مختص کریں۔ ٹائم مختص ہوا، جب آیت اللہ حکیم اس کے اندر آئے، آنے کے بعد بیٹھے تو شاہ فیصل نے مفتی اعظم کو سے تعارف کرایا کہ مفتی اعظم بن باز یہ آیت اللہ حکیم نے تشریف لایا ہے۔ تو اس نے کہا کون؟ کہا آیت اللہ حکیم۔ آیت اللہ حکیم کہا تو لعنت اللہ علیہ، کہا لعنت اللہ علیہ، تو اس خدا اس کو لعنت کرے۔ تو ادھر سے آیت اللہ حکیم نے کہا اب آپ بات آگے نہیں جائے گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ کی میزبانی قبول نہیں کروں گا جب تک یہ جواب نہیں دیں گے کہ ہم پر لعنت کیوں کیا۔ تو کہا شاہ فیصل نے کہا چھوڑو، کہتے نہیں ان سے پوچھو۔ کہا ہاں بتاؤ آپ نے چھیڑا ہے تو ان کو لعنت آپ نے کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ یہ تعویل کے قائل ہے، تفسیر کے قائل نہیں ہے، تعویل کے قائل ہے۔ دیکھنا تعویل کیسے کہتے ہیں؟ ید اللہ کہیں، ہم تفسیر کیسے کریں؟ کیا اللہ کا ہاتھ مانے؟ وہ تو جسم سے عاری ہے،
وجہ اللہ ہم خدا کا جو چہرہ ہے وہاں تعلیم ضروری ہوتی ہے. اگر ید اللہ سے خدا کی قدرت ہے, اگر وجہ اللہ سے, اور وہ جب تک تعلیم نہیں کریں گے نہیں ہوگی. کہا کہ یہ تعلیم کے قائل ہیں اس لیے میں نے لعنت کیا, تو ٹھیک ہے. کہا کہ آیت اللہ حکیم نے کہا اس سے پوچھو آپ کو عربی آتی ہے؟ انا عرب, میں خود عرب ہوں اور میں عربی بول سکتا ہوں اور میں تو دنیا میں پیدا ہوا ہوں. کہا نعم, آپ اگر عربی جانتے ہیں تو ان سے پوچھو, ان کو قرآن آتا ہے. کیسے بات کرا, 9 سال کی عمر میں حافظ بنا ہوا ہے, 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا میں. اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. عربی ہے, عربی بھی جانتے ہیں اور حافظ بھی ہیں, اور خدا سلامت رکھے. اب یہ ان سے کہیں کہ میں آیا پڑھتا ہوں, اس کی تفسیر کریں. کیا تفسیر ہے؟ ومن کان فی ہذہ اعمی, قرآن کی آیت ہے. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. بتاؤ اس کی تفسیر کریں. خاموش ہو گئے. کہا کہ اس کو بتاؤ. شخص نے کہا کہ خاموش ہو گئے. کہ کرم اگر وہ کہتا ہے تفسیر کرتا ہے تو اس کا معنی ہے اندھا جنت نہیں دے سکتا ہے, وہ خود ہی اندھا ہے. تو آپ کیسے تفسیر کریں؟ اگر تعلیم کرنا چاہتا ہے تو پھر تعلیم کرنے والوں کو دلانا چاہیے. اب وہ خاموش ہو گئے, کچھ کہہ نہ سکا. پہلے سے جاؤ بولو کیا تفسیر ہے. کہا کہ کچھ نہیں. کہا کہ میں نے کہا تھا مت چھڑو, آپ نے چھڑ لیا, آپ جواب دو. جواب کیا ہے؟ شاہ فیصل نے دھیان دیا. کہا کہ مفتی اعظم اب ہماری عزت کا مسئلہ ہے, آپ جواب دیں کہ آپ اس طرح آیت ہے, عربی آپ جانتے ہیں, قرآن کے حافظ آپ ہیں, اور آپ اس کی تفسیر کریں, اس کی ترجمہ بتائیں. تو یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ کہا کہ لا علم, میں نہیں جانتا. جب کہا پھر مڑ کر کہا کہ شاہ حسن نے کہا آیت اللہ حکیم آپ بتائیں یہ آخر کیا ہے. خود حیران کہ یہ آیت کیسی ہے کہ اندھا محسوس کیوں ہوگا. تو اس نے کہا کہ ہمارے ائمہ نے اس کی تعویل بتائی ہے, اس لیے کبھی تعویل کو کرنے والوں پر لعنت نہ بھیجے, ورنہ خود اندھا انسان پھنس جائے گا. کیونکہ قرآن کی کہیں تفسیر ہوتی ہے, کہیں تعویل ہوتی ہے. اس کی تعویل ائمہ نے یہ بتایا ہے کہ 1.25 حاجیوں میں اور 1.25 حاجیوں کے روپ میں اور پالان شکر کے اوپر ہاتھ پکڑ کر اب پیغمبر اسلام نے جس کو من کنت مولا فہذا علی مولا کہا, اگر اس کو پھر بھی نظر نہ آئے وہ دنیا میں بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا ہے. تو سمجھ محترم, ہم اس لیے کہتے ہیں ہم اندھے نہیں ہیں. ہم نے غدیر کیا عشیر میں بھی علی کو دیکھا ہے, ہم نے غدیر میں بھی علی کو دیکھا ہے, اور ہم نے عاشورہ میں بھی, اور عاشورہ نے غدیر کو بچایا اور غدیر نے عشیر کو بچایا اور عشیر و غدیر نے اسلام کو بچایا, عاشورہ نے کل دین کو بچایا ہے. اس لیے آپ لوگ, میں کہتا ہوں کوئی بھی ماشاءاللہ اہل سنت کے لوگ بھی اس وقت اس غدیر کو بخوبی جانتے ہیں. طارق جمیل جیسے بڑے بڑے علماء بھی آج من کنت مولا کے اوپر تفسیر کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ مسلمان آہستہ آہستہ آپس میں دلیل کے ساتھ, برہان کے ساتھ مل کر پیار سے, عاشقی سے, محبت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنے مسائل خود حل کریں گے. جب تک حل نہیں ہوتے ہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. افتراق وہ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, جن کے پاس کوئی برہان نہ ہو. لیکن آج آپ کی خدمت میں عملی طرف آنا ہو, یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم مومن ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. پھر مومن کہنے سے مومن نہیں ہوتا, مومن کے لیے ثبوت چاہیے. اب امام موسیٰ قاضی فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فِي الْأَرْضِ يَسْعَوْنَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ هُمُ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دیکھیں مومن وہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے مومن وہ ہے, زمین کے اندر مومن وہ ہے یسعون جو سعی کرتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں, فی حوائج الناس. میں نے کہا تھا نا یہ سنت نبی ہے کہ حوائج الناس یعنی لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. ہم العاملون, وہی حقیقی مومن ہیں. یوم القیامہ ان کو مومن کہہ کر پکارا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ زیادہ حج کرتے ہیں, یہ نہیں کہا زیادہ وہ جا کر مثلا زیارت کرتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ نمازیں بہت زیادہ کرتے ہیں. کہا کہ وہ مومن ہیں جو دوسروں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. اب آئے آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں نے کہا تھا کتنی قسم کی
مدد ہے اور کس طرح انسان دوسرے انسان کی حاجت پوری کر سکتا ہے. 3 قسم کے ہیں. ایک مدد مالی ہے، ایک مدد کیا ہے فکری ہے، اور ایک مدد آبروی اور عاطفی ہے. آج میں اب مدد مالی کے بارے میں عرض کروں گا کہ جو خدا دیکھیں حدیث سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں البخیل بعید من اللہ، کنجوس خدا سے دور ہے، کنجوس خدا سے دور ہے. وبعید من الناس، اور کنجوس لوگوں سے بھی دور ہے. وقریب من النار، وہ آتش جہنم کے قریب ہے. تو جو کنجوس آدمی خدا سے دور ہے، خدا نفرت کرتا ہے. میں بتاؤں گا کیا کہتا ہے اس بارے میں. اور کنجوس آدمی لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. دیکھیں ایک سوسائٹی میں ہم جاتے ہیں، ایک شخص وہ جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا، کہتا ہے 1-2 دفعہ، اس کے بعد وہ کہیں گے یار اس کو مت بڑھو، اس کو چھوڑو، یہ بندہ جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کسی سوسائٹی کے ساتھ. وہ آہستہ آہستہ وہ تنہا رہ جاتا ہے، تنہا رہ جاتا ہے. اور اس لیے کہا النظر الی البخیل حرام، کنجوس کی طرف دیکھنا حرام ہے، شرام. اگر کوئی دیکھے گا اس کا دل مر جائے گا. عوامل مرگ دل ہے. اگر کوئی بار بار کنجوس کی طرف دیکھے، یار آپ کنجوسی کرتے کیوں؟ مہمان آئے پریشان، آخر مہینہ ہے ابھی تو ان کو بھی انہوں کو شور آتے ہیں پتہ نہیں ہے. یہاں آپ پریشان کے خدا کہتے من جاء بالحسنہ، ایک دے دو. آج آپ نے دیا ہے نا امام مرگے کے لیے، انشاءاللہ باب الحوائج کے صدقے ہزاروں گنا اپنی شان کے مطابق بڑھا کر خدا مال تمہیں عطا کرے گا. من جاء بالحسنہ، عام قانون یہ ہے 1 دے دو 10 لے لو. تو میں کسی کو 1 روپیہ دیتا ہوں 10 لیتا ہوں. جب میں لیتا ہوں تو کنجوسی کیوں کرو؟ لینے میں کنجوسی کیوں کرتا ہوں؟ اور خصوصاً اس کنجوسی میں ہمارے آقا علی موسوی کہتے تھے، ہمیں تنگ کرتے تھے علماء کو. ہم ہمیشہ آپ کو دھمکے دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ذرا کوسے، ہم بھی عجیب ہیں، یقین کریں. آقا علی موسوی پاکستان کا خدا رحمت کرے، مغفرت کرے خدا، کہ بہت بڑے ہمارے عالم تھے. وہ کہتے تھے کہ معراج پہ گیا تو دیکھا معراج پہ ملائکہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور ایک ملائک ڈور اٹھا کر وہ بیٹھا ہوا تھا کہ کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہا کہ یہ علماء شیخ آخم شیخ وغیرہ یہ مذہبی لوگ کچھ دیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں. کہا کہ اب تک کتنے بجایا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب سے خلق ہوئے ہیں ایسے ہی رہ گئے ہیں، کیونکہ یہ لیتے ہیں دیتے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی وہ بھی مسرور رہے. تو اس لیے مصیبت یہ ہے کہ علماء کو بھی فقط معاشیت نہیں، پنجاب کے پیروں کی طرح کہ سال بھر مریدوں سے کھا کر پھر خود پیر بنے، ان کو وہ پیروں وہ مریدوں کو پار کریں، تب پیر ہے نا، وہ خود ان کے ذریعے پار ہو جاتے ہیں. اور ہم بھی واقعی معاشیت ہمیں دینا چاہیے، اس معاشرے کو معاشیت ہمیں دینا چاہیے. اور کبھی آپ نے سنا ہے کہ نبی نے کہ فلاں سے اس طرح لوگوں کو دیا ہے، معاشیت دی ہے. ہاں جو شرعی وجوہات ہیں منظم کر کے ایک معاشی سلسلہ ہمیں دینا چاہیے. جوانوں کو بتانا چاہیے جوانوں سنو، اگر کوئی گھر میں کام کیے بغیر جوان سینہ تان کر کھا کر پی کر رہتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ، 3 دفعہ اس کو ملعون کہا. میرا علی جو ہے وہ یہودیوں کے باغ میں جا کر مزدوری کرے، اور اس کا ماننے والا کہتا ہے میں فلاں گھرانے کا ہوں، میں جا کر مزدوری کیوں کروں؟ سارے روڈ میں ایک بھی یعنی حقیقی مومنین میں سے کوئی نظر نہ آئے، اور وہ کسی میں جا کر وہ کھیلتا رہے، کہیں پبجی کھیلے، کہیں کوئی جوا کھیلے، کہیں کچھ مصروف رہے، بیکار رہے. اور بیکار لوگ کبھی بھی مولا کے پیروکار نہیں ہوتے ہیں. لہذا محنت کرو مزدوری کرو. یقین کریں انسان کی عزت اسی میں ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ جب دیکھیں بخل نے ایمان نے اعلان کیا اور کفر نے اعلان کیا. کیا کفر نے کہا پروردگار میں کفر کی انتہا تک جانا چاہتا ہوں، مجھے 2 پر دے.
مجھے 2 پر چاہیے. ایمان سے کہتا ہے میں تجھے 2 پر دیتا ہوں. بس اسی سے کوئی یاد رکھو, میں 2 پر آپ کو عطا کرتا ہوں, اس سے آپ معراج کر سکتے ہیں, مسلمان سے سلمان بن سکتے ہیں, بےزر سے بوزر بن سکتے ہیں, تم مقداد بن سکتے ہیں. بلکہ میں ایک بات کروں گا کہ مقداد اور سلمان سے آپ افضل ہیں. سلمان رشک کرتا ہے کاش میں زمان غیبت میں ہوتا اور ان جوانوں کی طرح ہوتا. تو کہتے ہیں سلمان آپ تو 10 جزوں پر حائز ہیں. سلمان تو مدائن کا گورنر بنا تھا, تو تیری حیثیت اتنی بڑی تھی کہ جب گورنر بن کے گیا لوگ استقبال کے لیے آئے, دیکھا کہ گورنر کہاں ہے, کہا یہی گورنر ہے جس کے پاس وہ کچھ خود کام کرتا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی روٹی جو کی روٹی لے کر آیا تھا. کہا کہ یہ گورنر ہے. کہا مجھے حجرہ دکھاؤ مسجد کا, مسجد میں وہ رہے. لوگوں نے چور ڈاکو نے کہا ایک گورنر آیا ہے جو مسجد میں نمازیں پڑھتا ہے, جو چاہے کرو. ایک دن عشاء کی نماز کے بعد سلمان نے کہا کہ ان لوگوں میں سلمان, علی کا نوکر سلمان, علی کا خادم سلمان, علی کا غلام سلمان, میں آج کہتا ہوں اگر آج 11 بجے کے بعد اگر کوئی باہر نکلے گا میں ذمہ دار نہیں ہوں. لوگ کہنے لگا کر تم نماز پڑھتے رہو, تم تسبیح کرتے رہو, ہم جائیں گے. یہ کیسی دھمکیاں دے رہا ہے. اور جب سب چلے گئے مدائن کے کسی چوٹی پر چڑھ کر کہا یا اقلاب المدائن, ان مدائن کے کتوں آج علی کا نوکر سلمان تجھے بلا رہا ہے, تمہیں بلا رہا ہے. سارے کتے آ گئے. کہا 11 بجے کے بعد جو بھی باہر آئے اس کو پھاڑ دینا, میرے سلمان کا حکم ہے. سب کتوں نے سلام کیا اور رات بھر ڈیوٹی کی. صبح کسی کے ٹانگ پہ زخم ہے, کسی کا سر سے خون پہ رہا, کسی کے ہاتھ سے خون. اس کے بعد جب بچے بھی روتے تھے سلمان کا نام لے کر چپ کراتے تھے. کہ ہم اور ان میں فرق ہے کہ ہم نے زمانے کا یوسف دیکھا ہے پھر عشق کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا, نہ رسول دیکھا ہے, نہ کسی امام کو, نہ یوسف الزہرا کو. پھر بھی یہ قائم ہے عزاداری میں, پھر بھی یہ اپنے اولاد انجام دیتے ہیں. پھر بھی یہ محمد 40 دن موسیٰ پیغمبر اپنی قوم سے الگ ہوا تھا, گوشالہ پرست ہوئے. 1000 سال سے یوسف الزہرا موجود نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر یہ اپنے دین میں, اپنے عقیدے میں قائم ہے تو یہ سلمان اور بزر سے افضل ہے. لہذا دوستو جب امام نے کہا 2 پر دے دو خدا, کیا دیا پتا ہے؟ حج, زکات, خمس, جہاد, روزے, تہجد. کیا دیا؟ کیا یہ کرو تو تم پہنچ جاؤ گے؟ کہا نہیں. کہا میں نے 2 پر دیا, ایک حسن خلق, خوش اخلاقی, والجود اور سخاوت. ان دونوں سے معراج کر سکتے ہیں, آپ معراج کر سکتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک کافر تھا. کافر محمد آل محمد باوز بلند سلوار. بعد دیگر باوز بلند سلوار. آپ تمام آزادہ میں گزارش ہے, باہر جلوس آیا ہے, آپ کھڑے ہو, کونے خالی ہیں اور اس طرح کی جگہ ہے, ذرا آپ اندر آئیں گے. اور جلوس سے میں 10 مسئلہ گزارش کروں گا کہ میں اپنے مصائب کے اندر آؤں گا اور جب علم کی بات کر کے اشارہ کروں گا, جو لوگ علم کے ساتھ ہیں وہ خاموش رہیں. جب میں اشارہ کروں گا اس وقت علم آپ کے اندر یہاں اس میں آپ داخل کریں. آپ تمام مومن تھوڑا سا آگے بڑھے, جگہ ملے گی پیچھے آنے والوں کو. بسم اللہ بسم اللہ. سلوات جو باوز بلند سلوار. باوز بلند سلوار.
آپ نے تابوت بھی دیکھا، الحمدللہ بھی آپ کے سامنے جلوس برآمد ہوا ہے، لیکن میں آتا ہوں بس انشاءاللہ کل یہ بحث بہت ہی عظیم بحث ہے، اور اس کو ہم جب سمجھیں گے نہیں ہم حقیقی معنوں میں مولا کے پیروکار بن نہیں سکتے۔ میں کفر کو بھی بتاؤں گا اس کو خدا نے کیا دیا اور ایمان کو کیا دیا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج باب الحوائج کا دن ہے، رات ہے، یہ رات منسوب ہے باب الحوائج حضرت عباس سے۔ ذرا سکون سے سنو میرا عزیزارو، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے زحمتیں تمام کروں گا۔ ہم کہتے ہیں نا سخاوت، عباس جیسے سخی دنیا میں کوئی نہیں، سب کچھ دیا عباس، آرزویں قربان، تمنائیں قربان۔ مولا کائنات نے جو شادی کی تھی نا، شادی رچانے کے لیے کربلا کی تیاری کی، ام البنین سے شادی کی۔ آپ کو پتا ہے ام البنین دلہن بن کر جب گھر آئی ہے تو حسین نے ماں کہا قیامت تک اندر نہیں آؤں گی، شہزادو مجھے ماں مت کہو، مجھے ماں مت کہو۔ میں کنیز ہوں اس گھر کی، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو سکھایا تھا، بچوں اپنے کبھی مولا کو بھائی مت کہیں، یا آپ کے مولا ہیں، یا آپ کے آقا ہیں، یا آپ کے آقا زادیاں ہیں، یا آپ کے آقا زادے ہیں۔ اور شروع سے عباس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں آیا ہوں حسین نبی۔ جب دنیا میں آئے ہیں تو مولا مسجد میں تھے، خبر پہنچ گئی کہ مولا آپ کا بیٹا پیدا ہوا۔ مولا جلدی آئے، گود میں دیا بچے کو۔ ام البنین نے کہا مولا آپ کا بیٹا آنکھ نہیں کھلتا ہے، آنکھیں بند ہیں، اگر میرا بیٹا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرا بیٹا ہے تو میں نے 3 دن کعبے میں آنکھیں میں نے بند کی تھی، میں چاہتا تھا کہ میری پہلی نظر رسول کے چہرے پر پڑے۔ تو مولا یہ اس نے کیوں آنکھیں بند کی؟ آپ بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ کہا اس لیے کہ یہ چاہتا ہے کہ پہلی نظر حسین کے چہرے پر پڑے۔ حسین کو بلاؤ۔ جب حسین کو بلایا، حسین علیہ السلام کو بلایا، جو ہی قریب آئے، آنکھیں بند ہیں، پہلے دونوں ہاتھوں کو بلایا، پھر آنکھیں کھولی، پھر سینے سے لگائے، کہا نام رکھو میں کون ہوتا ہوں نام رکھنے والا جب بڑا موجود ہے؟ رسول نے کہا میں کون ہوتا ہوں نام رکھنے والا جب خدا ہے؟ وحی کے بعد جبریل آیا، اس کا نام عباس رکھو۔ آج آپ سے 10 کا میں گزارش کرتا ہوں جوانوں، اگر واقعی اہل بیت کے ماننے والوں آپ خالی جھولی یہاں سے نہیں جاؤ گے، انشاءاللہ نوجوان یہاں سے جائیں گے، حقیقی عاشق حیدر کا راز بن کر یہاں سے ہمیں یہاں سے جانا۔ آج باب الحوائج عطا کرتا ہے، یہ تو غیروں کو بھی حق دیتا ہے۔ میں آپ سے 10 دفعہ گزارش کرتا ہوں، جب بھی کوئی مشکل آئے نا کسی کے دروازے سے مت کھڑکو۔ تمہارے پاس سکینہ ہے، تمہارے پاس اصغر ہے، آپ کے پاس باب الحوائج عباس ہے۔ بتاؤ آپ کو حسین کے آزادار ہیں نا، آپ کو آزادار ہیں۔ میں بتاؤں آپ کی خدمت بیان کروں، تہران کے ایک عیسائی کی بات کرتا ہوں میں۔ ایک عیسائی تھا، ڈاکٹر نے جواب دی، اس کی 4 سال کی بچی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بچی مر جائے گی۔ گھر لایا، گھر میں چھوڑ کر بے برداشت ہو کر گھر سے نکلا، تہران کے چوک پر آیا تو ایک شہید ظہیر لے کر آ رہے تھے، کربلا میں لے جا رہے تھے۔ تو وہاں قریب گئے جا کے وہ عیسائی دیکھ رہا تھا، لوگ پکڑ کے رو رہے تھے۔ کسی سے پوچھے یہ کیا ہے؟ کہا ظہیر ہے۔ ظہیر کیا ہوتی ہے؟ مجھے پتہ نہیں کہ جس میں کوئی دفن ہو۔ کس کی ذریعہ؟ عباس کی۔ عباس کون ہے؟ علی کا بیٹا ہے۔
زینب کا بھائی ہے. کہا کہ اچھا یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے. صرف مسلمانوں کی نہیں، جس کا جو بھی دل توڑ کے جائے، دل و جان سے جا کر مانگے، سب کو دیتا ہے عباس. عباس کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہے، دل شکستہ ہو کر جو بھی مانگتا ہے دے دیتا ہے. اس لیے کوئی اگر بے روزگار ہے، کوئی اگر بیمار ہے، کسی کو پریشانی ہے، تو آج کہو یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام. یاد رکھو مومنو، جب یہ کہا تو قریب گیا، قریب جا کر جری پکڑ کر کہتا ہے عباس میں آپ کو جانتا نہیں. عباس تو کون ہے مجھے پتا نہیں، آپ کو کتنے صدمے میں پہنچے ہیں مجھے پتا نہیں. عباس کو میں کہتا ہوں کہ میری 4 سال کی بچی ہے، میں بہت پیار کرتا ہوں. شاید عباس نے بچی کا سن کر سکینہ یاد آئی ہوگی. اس طرح میں اتنا بڑا مجموعہ ہے، زہرائے مرضیہ رومال لے کر آئی ہے، دیکھ رہی ہے کہ آج عباس باوفا کے مسائل کس طرح لوگ ہو رہے ہیں اور کس طرح چیزیں مار کر ہوتے ہیں. ہاں یہ بلند کریں. آج میرے 4 سال کی بچی ہے. عباس اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کا جو دین ہے میں ادھر آؤں گا. بھائی یہ کہہ کر رو کر جب پیچھے ہٹا، رخسار آنسوں سے تر تھے، بھاگتا ہوا گھر آیا، دیکھا بچی چرپائی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، گلاب کی طرف بالکل مجاری رنگ اس کا بالکل نکلا ہوا قریب ہے. یا بیٹی کیا ہوا؟ کہ بابا میں ٹھیک ہو گئی. کیسے ٹھیک ہو گئی؟ آپ جب باہر گئے تھے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا بابا میرے سرانے میں ڈاکٹر آئے. بچی جتنا وہ جانتی نہیں تھی. کیسا تھا؟ کوئی علامت ہے؟ بابا پہلوان تھا، چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا تھا. اور بھی کوئی علامت تھی بیٹا؟ ہاں بابا ایک اور بھی علامت تھی کہ اس پہلوان کے دونوں بازو ہی تھے. بازو کی جگہ پر لگے ہوئے تھے. اور پھر لا کر ہمارے میرے سر پہ ان پھیلا کر کہا کہ اپنے بابا کو سلام دو. سلام کے بعد کہو میں نے اپنا کام کیا اور وہ اپنا کام کرے. وہ یہ کہہ کر نام بھی بتایا. کہا جاتے جاتے کہا اپنے بابا سے تو میں آپ کو ایک مستند کتاب میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور آپ کے جہاں دیتا کہ دل کھول کر اپنے عباس باب الحوائل سے آج جو کچھ ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے مان لو. عباس سے مانگو. میں آپ سے یقین کریں ایک عیسائی تھا جو ایران سے جب یہ جلوس نکل رہے تھے، آج جیسے جلوس نکل رہے تھے، کہا کہ میں ابا عباس سے ویسے بھی باہر جانا ہے، میں اپنے ٹرک لے کر جاتا ہوں لیکن بچوں کو لے کے جاؤں گا. یہاں بچے کیا کریں گے؟ وہ کہتے بچوں لے کر گیا. ایک چھوٹی بچی تھی اور ایک کی بیوی، ایک خود. وہ دونوں جا رہے تھے. راستے میں لوگ سینہ زنی کر رہے تھے. بچی نے پوچھا بابا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمان ہے. مسلمان میں کون ہے؟ یہ شیعہ ہے. یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کا ایک امام تھا جس کا نام حسین ہے، وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بے غور و کفن ان کو شہید کیا ہے، اس لیے وہ آج سینہ زنی کرتے ہیں. اور یہ علم کیا ہے بابا؟ کہا کہ یہ علم کہتے ہیں ان کا ایک عباس بھی ہے جس علم کو دیکھ کر حسین کو بھی سکون ملتا تھا، زینب کو بھی سکون ملتا تھا. اس لیے آخر تک علم کو روکا ہے. آپ کو پتا ہے بہنیں بھی پردہ اٹھا کے دیکھتی تھی، جب علم لہرا رہا ہوتا تھا تو ان کو سکون مل کر کہتے تھے عباس ہیں تو ہمارے پردوں کی خیر. کہا کہ بابا یہ کہتے ہیں کس کی حدیں پوری کر مسلمانوں کی نہیں بیٹا، جو بھی آئے یہ حدیں پوری کرتا ہے. کہتا ہے جب ہم گئے واپسی پہ اترائی تھی، ہم آ رہے تھے، اچانک بریک فیل ہو گیا. بچی نے کہا بابا میں سونا چاہتی ہوں. اس سے پہلے وہ جا کر سو چکی تھی جہاں وہ جگہ ہوتی ہے سونے کی جو ٹرک میں، وہاں سوئی ہوئی تھی. میں اور بیوی جا رہا تھا، اچانک بریک فیل ہوا اور گاڑی تیز ہوتی رہی. تو
तो मैं हैरान था, अब तकलीफ को कैसे उठाएं, अब गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी, भार भी है, वजनी भी है, और रोड यानी लम्हा लम्हा स्पीड पकड़ती जा रही है, क्या करें। इतने में अब तो बहुत परेशान थे, माँ रो रही थी, उनकी बीवी रो रही थी, इतने में बच्ची जा गई। बाबा क्या हुआ, ब्रेक फेल हुआ? कहा कि हाँ बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। करीब आकर वो रोने की शक्ल उसने बनाई। बाबा आपने पहले क्या कहा था कि अबुल फजल अब्बास मुसलमानों के हैं, वो हाजतें पूरी करते हैं। हाँ बेटा मैंने कहा था, बाबा उसको हम क्यों नहीं पुकारते हैं? रोते हुए कहा तो बीवी ने कहा क्या फर्क पड़ता है, हम मुसीबत में हो सकते हैं, उनका अबुल फजल अब्बास हमें कुछ बचाए, बस ये कहना था। सब तीनों मिलकर क्या कहा, या अबुल फजल अब्बास। तीनों ने 3 मरतबा जब आवाज बुलंद की ना, तो वो बच्ची भी कहती है, वो बच्ची भी कहती है, वो भी उसकी बीवी भी कहता है, वो ऐसा ही कहता है। हमने अचानक शीशे के सामने देखा जो 2 कटे हुए बाजू झड़ आए, और शीशे में वो लगे, और लगने के बाद गाड़ी वहां खड़ी हो गई। हम वहां खड़े नीचे आकर बस एक मरतबा कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए ये अब्बास है, जब गैरों को देते हैं तो क्या अपने हुसैन के माथे को देंगे? आज जो कुछ मांगना है अब्बास मांगो, क्यों? अब्बास बहुत मजलूम है, अब्बास बहुत मजलूम है। देखो टुकड़ा टुकड़ा होना आसान है एक बेरोजगार के लिए। अकबर को देखकर खामोश रहना, सीने पे पर्ची देकर खामोश रहना, काशिफ के टुकड़े देखकर खामोश रहना, हुक्म मौला पर, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आप इसलिए तो ज़ैनुल आबिदीन जब उठे थे, बाबा मैं भी जंग लड़ना चाहता हूँ, वीज़ा दे दो, वो अपनी निकाह और कमजोरी से उठे थे तो कहा था ना कि ज़ैनुल आबिदीन बैठो बैठो, हम तो एक दफा शहीद होंगे, आप तो हर मोड़ में शहीद होने वाले, हर बाजार में शहीद होने वाले हैं, एक मरतबा नहीं। ये बहुत बड़ा मुश्किल इम्तिहान है। बस ये कहना था, मैं कहता हूँ कि अब्बास बहुत तड़प रहे थे। एक मतलब का अब्बास मौला इजाजत दे दे, कहता है कि आप तो मेरे फौज के अलमदार हो। कहा कि फिर दोबारा आए, सब चले गए, अब तो इजाजत दे दो, आप मेरे फौज के अलमदार हैं। दाएं बाएं देखकर कहता है, ना अकबर है ना कासिम, में किस फौज का अलमदार? बस ये कहना था। एक मरतबा में आपकी चाहत तमाम करना, एक मरतबा ये कहा। फिर जाकर बच्चों के पास गया तो बच्चे अल्लाह तश के सदाएं बुलंद कर रहे थे। वो बर्तन थे ना, जो बर्तन वो चाहत रहे थे, और कहते कहीं तरी आ जाए, और इतनी अल्लाह तश से वहां से कहा सकेना, आपकी प्यासी है चाचा, बहुत प्यासी हो, आप अपने बाबा के पास सिफारिश करोगी? हमें कहूँगी। उनको उठा कर लाया, बाबा मौला सकीना का वास्ता, इनके कुछ होठों का वास्ता, मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं पानी लाऊं। बस एक मतलब ये कहना था, तो कहा हाँ बाबा, हाँ चाचा को इजाजत दे दे, ये कहना था। कहा सकीना पछताओगी, सकीना तमाचे खाओगी, सकीना चाचा को भेज रही है, सकीना प्यासी प्यासी होगी। कहा कि अगर बात में गिला न करना, ठीक है, अगर सकीना सिफारिश करती है, जाओ अब्बास, तू भी छोड़कर जाना चाहता है, जाओ। अब्बास अलैहिस्सलाम चले गए। मैं बस थोड़ा मंजर आपको बयान नहीं कर सकता। एक शेर की तरह नहर अलकमा की तरफ गए। जाने के बाद जब जाकर नहर अलकमा पहुंच गए, उठा के चुल्लू में दरिया के मुंह पे मार दिया, उठा के चुल्लू में दरिया के मुंह पे मार दिया। वफा की प्यास का पानी से राबिता क्या है? अब उठाया, चुल्लू में उठाने के बाद शायद चुल्लू में सकीना के वो खसखोर नजर आए होंगे, बोला कि वो खसखोर नजर आए होंगे। एक वक्त चुल्लू में उठाकर हाथ छोड़कर कहता है, ए हाथ, तू हुसैन से पहले तर क्यों हुआ? हुसैन के हाथों, सकीना के लम्हे हाथों से पहले तुम्हें ठंडक पहुंच गई, ये हाथ भी मुझे नहीं चाहिए। बस अज़ादारों में आपके जहां तमाम लोग अब्बास वापस आए। सिर्फ एक तमन्ना है, क्या कहते हैं दुआ ये है, परवरदिगार ऐ खालिक अल-अज़ल, सिर्फ एक तमन्ना है, सकीना तक पानी पहुंचा दो, बेशक टुकड़े टुकड़े हो जाए। बस एक तमन्ना है खुदा। रावी के रात में हैरान, दायां हाथ कट गया, बायां हाथ कट गया, दांतों से मस्की से टूट गया, गोरस लगी,
تیر لگے خنجر لگے. میں حیران تھا کہ پہلوان اتنا بڑا چشمی جو عربی گھوڑ میں سوار ہو کر پاؤں چھوڑتا تھا تو زمین میں لکیر مارتا تھا، ایسا پہلوان کیسے سنبھل کر. بعد میں پتہ چلا عباس کی جان تو مشکزے میں، عباس کی جان تو مشکزے سے جڑی ہوئی ہے. جو ہی مشکزہ سج گئی، پانی گر گیا، عباس کرنے لگا اور اپنے گھٹنوں سے حرکت کر کے کہا اے اسب باوفا اب مجھے کھیلنے کی طرف مت لے جاؤ، میں اس سے سکینہ کو وعدہ کر کے آیا ہوں. بس ادارہ جو میں عباس کروں گا. بس عباس واپس آئے. آپ وہاں پر جا کر منظر دیکھیں گے نا، آپ کو پتا چلے گا کہ بازو کہاں تک گئے ہیں، عباس کہاں آئے ہیں زمین پر. اس لیے فاطمہ زہرا نے کہا کہ پورے مسائل پڑھو میرے عباس کے، وہ مسائل ضرور پڑھو. وہ کون سے مسائل پڑھ کر بھی کہ وہ مسائل بہت ضروری ہے، کیونکہ آنکھوں میں تیر تھے، سینے میں تیر تھے، دونوں ہاتھ میں تھے. اور جب میرے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو کیسے آئے ہوں گے؟ نہ ہاتھوں کا سہارا ہے، نہ تو کوئی سہارا ہے، جسیم اتنا بڑا ہے، سینے میں تیر ہے. حالت کیا ہوگی؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جب گھوڑے سے آئے ہیں نا، آواز آئی یا مولا ادرکنی، جب یہ آواز سنی تو کیا کہا مولا نے پتا ہے؟ یہ کیا فرمایا؟ کہا کہ اے عباس الان انکسر ظہری، عباس تو نے میرے کمر توڑ دیا. عباس حسین کی کمر نہیں، دین کی کمر ہے، وہ دین کی کمر ہے. کل اسلام کی کمر ٹوٹ گئی ہے. حسین کل دین ہے، خود دین ہے، حسین دین پناہ ہے. کہا حسین کی کمر نہیں بلکہ عباس دین کی کمر تھا. وہ کہا کہ عباس تو نے میری کمر توڑ دی. یہ کہہ کر قریب آئے. بس کچھ جملے اور کروں گا. سرانے پہ آ کر گود میں اٹھایا سر کو، گود میں رکھا. عباس کھینچ کر زمین پہ رکھ رہے ہیں، وہ لوگ اٹھا کر اپنے گود میں رکھنا چاہتے ہیں. کہا کیا اپنے بھائی سے ناراض ہے؟ کہا نہیں ناراض نہیں ہے، لیکن میرا وفا یہ گوارا نہیں کرتا کہ کل آپ اکیلے ہوں، آپ کا سر زمین پہ ہے اور میرا سر گود میں. یہ عباس برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے مولا کہا میرا حکم ہے میرے سر کو گود پہ رکھو، میں مولا ہوں نا آپ کا. کہا گود پہ رکھا. کہ عباس میری ایک تمنا ہے، پوری کرو گے؟ کہا میری جان حاضر ہے مولا. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کہا کہ میری تمنا ہے، آج تک مجھے آپ نے آقا کہا ہے، مجھے مولا کہا ہے، میرے بچوں کو آقا زاری کہا ہے. میرا دل چاہتا ہے ایک دفعہ مجھے بھیا کہتا ہے. ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ کر پکارو. کہا کہ میری ماں نے منع کیا ہے. کہا مولا حکم دے رہا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں پہلی دفعہ دنیا میں آیا تھا، آپ کو ہی دیکھا تھا، اب جاتے ہوئے بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے آنکھوں میں خون ہے اور تیر لگے ہوئے ہیں. کہا کہ اور میری بھی تمنا ہے، آخری مرتبہ سینے سے لگانا چاہتا ہوں، میرے بازو نہیں ہے. کہا کہ آپ بھیا کہہ کر پکارے، میرے ہاتھ ہے نا، میں اپنے آواز سے آپ کا خون صاف کرتا ہوں، تیر نکالتا ہوں. آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھ. ایک دفعہ مجھے بھیا کہو. اس کا بڑا کی تپتی ہوئی ریت پر ایک عجیب صدا بلند ہو گئی. بھیا، بھیا کی صدائیں بلند ہوئی. آسمان ملکوتی میں ملائک تسبیح چھوڑ کر ہر کوئی کہہ رہا تھا یا حسین یا عباس، یا حسین یا عباس، یا حسین یا عباس. کی صدائیں جب بلند ہوئی تو ایک مرتبہ پتا ہے جاؤ اس طرف دیکھتے ہیں خیمے میں کیا ہو رہا ہے. سکینہ نے سارے بچوں کو باہر بلایا ہے، سب باندھے ہوئے ہیں. کبھی سب کے آگے جاتی ہے کہ گھبراؤ مت، میرے چاچا آنے والا ہے، میں سب کو پانی پلاؤں گی، میں سب کو پانی پلاؤں گی. کبھی پیچھے جاتی ہے، بچوں گھبرانا مت، میرا چاچا ضرور پانی لائے گا. بس یہ کہنا تھا، انتظار کر رہی تھی. کبھی سکینہ اپنے انگلیوں پر ہو کر دیکھنے ہیں کہاں کی طرف دیکھ رہی تھی. کہاں دور میرا چاچا کا عالم نظر آ رہا ہے. کہاں بچوں چچا آ گیا، پانی آ گیا. بس یہ کہنا تھا خدایا کسی معصوم کا دل نہ ٹوٹے، اسی طرح جس طرح سکینہ کا دل ٹوٹ گیا. جس وقت قریب آیا دیکھا علم ہے لیکن صاحب علم نہیں ہے. علم ہے صاحب علم نہیں ہے. ایک وقت خوش برتن ہاتھ سے گر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہتے چچا مجھے پانی نہیں چاہیے. آج سب مل کر میں چاہتا ہوں کہ سارا مجموعہ
سفر ہے علم، لیکن آپ سے دست گزارش ہے، آپ کو پتہ ہے علم آخر تک اس لیے رکا کہ مولا کو سکون ملتا تھا اور شہزادیوں کو سکون ملتا تھا۔ آج بھی جس کے گھر میں آپ کو پتہ ہے ہم پنجاب جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں، کہیں علم نظر آتا ہے تو کتنے خوش ہوتے ہیں، ہم کتنے عجیب نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہر امام زمانے کا حسین چاہتا ہے کہ میرے عباس کا علم ہر گھر میں لہرائے، ہر گھر میں لہرائے انشاءاللہ۔ ہر گھر میں لہراؤ گے تو کل کعبے میں بھی عباس کا علم لہرائیں گے، بیت المقدس میں بھی عباس کا علم ہوگا۔ آپ نے آج مل کر جتنی بھی حاجت ہے، جتنی عشق ہے عباس کے ساتھ، سب مل کر اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھنے کے بعد یہ صدا بلند کریں گے، یا فاطمہ زہرا آپ کو مرحبا کی صدائیں بلند کرے۔ آج میں چاہتا ہوں یہاں سے جوڑی بھر بھر کے یہاں سے جائے، خالی ہاتھ کوئی نہ جائے، بے روزگار ہے روزگار لے کے جائے، اگر کوئی دل میں تمنا رکھتا ہے وہ تمنا لے کے جائے۔ آپ سب مل کر ہاتھ سر پہ رکھیں، کہیں یا تیری